زبان محض بولنے کا ذریعہ نہیں بلکہ شناخت، تاریخ اور تہذیب کی علامت ہے۔ 1972 میں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا جب زبان کی بنیاد پر ہنگامے، فسادات اور ایک گہری خلیج پیدا ہوئی۔ یہ تھی سندھ زبان کشیدگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا اور اس کے اثرات آج تک کیوں باقی ہیں۔ دوستو، 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ پاکستان ایک نئے سیاسی بحران سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران سندھ اسمبلی نے سندھی کو صوبے کی واحد سرکاری زبان بنانے کا بل پاس کیا، لیکن کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں بڑی تعداد میں اردو بولنے والے بستے تھے، جنہیں خدشہ تھا کہ ان کی زبان اور شناخت کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہیں سے ایک تنازع شروع ہوا۔ 5 جولائی 1972 کو سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا۔ بل کے مطابق سندھی کو صوبے کی سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ سرکاری اداروں، اسکولوں اور دفاتر میں سندھی زبان کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی کراچی اور حیدرآباد میں احتجاج شروع ہو گیا۔ طلباء سڑکوں پر نکل آئے، اردو ہماری شناخت ہے کے نعرے لگنے لگے۔ جوابی طور پر سندھی قوم پرست جماعتوں نے بھی جلوس نکالے۔ چند ہی دنوں میں یہ احتجاج لسانی فسادات میں بدل گیا۔ گلیاں میدان جنگ بن گئیں، دکانیں، گاڑیاں جلائی گئی، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، درجنوں جان سے گئے۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو کو بیان دینا پڑا۔ انہوں نے کہا، یہ بل کسی زبان کے خلاف نہیں بلکہ سندھی کو اس کا جائز مقام دینے کے لیے ہے۔ لیکن دوسری طرف اردو بولنے والوں کے رہنماؤں نے کہا، یہ بل ہمارے خلاف سازش ہے، ہمیں زبردستی اقلیت بنایا جا رہا ہے۔ یوں ایک ہی صوبے میں رہنے والے لوگ 2 زبانوں کے خیموں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تنازع صرف اس وقت کا ہنگامہ نہیں تھا بلکہ اس نے سندھ کی سیاست کو مستقل طور پر 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری سندھ، کراچی، حیدرآباد کو اردو بولنے کا مرکز سمجھا جانے لگا، دیہی سندھ کو سندھی بولنے والوں کا۔ بعد کے برسوں میں یہ تقسیم اور گہری ہو گئی۔ یہی پس منظر بعد میں لسانی جماعتوں کے عروج اور شہری سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بنا، حتیٰ کہ آج بھی کراچی میں جب زبان کا مسئلہ اٹھتا ہے تو لوگ 1972 کی یاد دہراتے ہیں۔ زبان کبھی بھی صرف لفظ نہیں ہوتی، یہ احساس شناخت ہوتی ہے۔ 1972 کی سندھ زبان کشیدگی نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جیسے کثیر لسانی ملک میں زبان کے معاملے کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم ایک دوسرے کی زبان اور شناخت کو دل سے قبول کر پائیں گے یا پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں زبان کے مسئلے کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے۔